السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اور بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے. آج جو غربت کی باتیں جو حوالے سے ہو رہی ہے اور جو اس ملک میں کرپشن چل رہی ہے، دیکھیں بات میرٹ کی ہونی ہے. میرٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا. یہ میں بتا دوں آپ کو کہ جو حالات چل رہے ہیں، جس سمت میں چیزیں چل رہی ہیں، پیٹرولیم قیمتیں، مہنگائی، ان ساروں کا کیا کریں گے آپ؟ اور اب عمران خان کو جو ہے نا جیل میں رکھنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور تفصیلات میں آپ کے سامنے آخر میں بات کروں گا. پروگرام ABN نیوز نے بڑی زبردست تفصیلات شیئر کی ہیں، اور وہ اسلام آباد میں لوٹ مار، پلاٹوں کی نیلامی سے حکومت کو اربوں روپے کا نقصان. اور نیشنل پولیس فاؤنڈیشن نے 6 ارب کی مالیت کا جو پلاٹ ہے وہ 1 ارب اور غالباً 8 کروڑ میں نیلام کر دیا، اور صرف 10 کروڑ کی ڈاؤن پیمنٹ کی ادائیگی پر پلاٹ جو ہے وہ خریدار کے نام بھی کر دیا گیا. اب نام میں نہیں لینا چاہتا، میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن SMB کے 4 ڈائریکٹر اور نام ان کے سارے آنے، محمد شنید اور شانز شنید شامل ہیں. اور شنید قریشی جو ہے یہ چلاتے ہیں اس سارے ادارے کو، اور وہ ہم نیوز کے ڈائریکٹرز بھی ہیں. یہ بات ساری آ رہی ہے. چلے میں عرض کوئی نہیں، لیکن اگر میرٹ پہ لیے تو بالکل 100% ٹھیک ہے. لیکن میں اس بارے میں اب لکھنے لگا ہوں. اور اب یہ چیز بھی سامنے آئی ہے، جنہوں نے بولی سے اختلاف کیا نا پولیس فاؤنڈیشن سے، ان کو تبادلہ کر دیا گیا. اور MD پولیس فاؤنڈیشن نے شنید قریشی کو اور PWD میں 26 کنال کا پلاٹ بھی دے دی ہے. 100 بیڈ کا ہسپتال بنے گا. یہ تو اچھی بات ہے، ہسپتال بنے گا، لیکن یہ پلاٹ کیسے دیا ہے یہ بھی سمجھنا ہے. بظاہر ترک کمپنی مالک ہے، مگر پیچھے جو ہے نا SMB سروسز ہے. اب یہ ڈیٹیلیں ساری میں لے کے آنا، جو 3 سے 4 ارب کا نقصان جو بتا رہے ہیں، جو خبر دی ہے. میں اس میں ایسے نہیں بات کرتا، آپ کو پتہ ہے میرا طریقہ کار یہی ہے کہ میں اس سارے معاملے کو لکھوں گا، انفارمیشن ڈیٹا لوں گا، اکٹھا کروں گا، کون لوگ تھے، اخبار میں اشتہار کیسے آیا تھا، کس طرح سے سلیکشن ہوئی ہے، وہ پورے کا پورا پروسیس دے کے پھر میں اس بولی کو پبلک انٹرسٹ میں لے کر چیلنج کروں گا. دیکھیں اگر تو کوئی مفاد عامہ کا کام کرنے جا رہے ہیں، میں آپ کو پہلے بتا دوں، مفاد عامہ کا اگر کام کرنے جا رہے ہیں اور مارکیٹ میں اور کوئی نہیں ہے تو میں ساتھ ہوں. مگر اگر ہماری نیشنل ایکسچیکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے تو پھر نہیں ایسا ہوگا. نظر آ رہا ہے، اور یہاں تو ہو ہی رہا ہے. مجھے بتا دینا، اب کرپشن چل رہی ہے، لوٹ مار چل رہی ہے. کوئی پوچھنے والا ہے، کوئی روکنے والا ہے؟ بتا دیں اگر کوئی روکنے والا ہے. کتنے کرپشن نیب نے چیئرمین نیب عیاشیاں ہو رہی ہیں، بتائیں تو صحیح نا. اگر کیا کیس کیا بتائیں نا، کارکردگی بتائیں کہ 2.5 سالوں میں یہ کام کیا ہے. اتنی کرپشن کے کیس تو بتائیں. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں وہ بھی لکھوں گا ان کو کہ بتائیں نا ذرا. اور میں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سے پوچھوں گا کہ کارکردگی کیا ان کی. ستیہ ناش کر دیا اس ملک کا، لا کے جہاں کھڑا کر دیا. گڈ گورننس ہے نہیں، ہمیں اڑان ہے پاکستان. او بھائی اڑان پاکستان میں چڑھ جائیں گے، پہلے یہ تو بتائیں نا کہ آپ نے اپنے اداروں میں کر کیا رہے ہیں، کیا ظلم ہو رہا ہے. یہاں خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جتنے بھی ادارے ہیں جہاں پہلے ڈر اور خوف ہوتا تھا، پہلے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے لوگوں کا خوف ہوتا تھا کہ کرپشن نہیں کرنی، اب تو کرپشن کی کھل کے لائسنس دے دیا، جو مرضی کریں، کہ صرف ایک شخص کو بٹھانے کے لیے، عمران خان کو گرانے کے لیے جو مرضی کرتے ہیں کریں، سیاہ کریں سفید کریں. یہ روکنا ہوگا، جاگنا ہوگا. ہم سوئے رہیں گے کیا اس سارے معاملے میں؟ بتائیں نا. سوال تو میں بار بار کرتا ہوں، جواب کوئی نہیں آتا ہے. کب تک یہ ظلم ہوگا؟ کب تک یہ زیادتیاں ہوں گی؟ زبان ویسے آپ کو پتا بند رکھی ہوئی ہے. اپنا ٹویٹر پہ پابندی ہے جناب، بین کیا ہوا ہے اس ٹویٹر کو، انٹرنیٹ سلو کیا ہوا ہے. اور وہ بڑی کہانی زبردست ہے کہ جس طرح پاکستان ٹیلی کمیشن اتھارٹی، میں نے پٹیشنیں فائل کی ہوئی ہیں، میں نے اس میں پٹیشنیں فائل کی ہوئی ہیں، لیکن بے بسی دیکھیں آپ. فروری سے ٹویٹر بین ہے، اور اس کے بعد فائر وال لگا کے روک رہے ہیں. ہماری ہائی کورٹیں بے بس ہیں، ہائی کورٹیں بات ہی کوئی نہیں کرتی ہیں. یعنی وہ آئے نا یار، ہمت کریں نا سارے معاملے کے اندر. یعنی جو ظلم اور زیادتی ڈے ٹو ڈے ایسے کیسز کو لگا کر سنیں، ورنہ آئینی بینچ بنائے، آئینی بینچ بنا کر آئینی بینچ بناتے نہیں ہیں. اور یہ یعنی دیکھیں ہم بھی تو وقت نکالتے ہیں نا، ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے نا، یا تو کوئی ذاتی گرج ہے. ہم چاہتے ہیں ملک چلے، ہم چاہتے ہیں آج اس ملک ترقی کرے، اس ملک کی ترقی کی راہیں کھولے. ڈر کیوں ہے، خوف کیوں ہے اس بات کا؟ آپ آگے چلیں لے کر چیزوں کو، تو آگے بہتری کی طرف جائیں گی. کیا ہوا؟ قائمہ کمیٹی نے بلایا، اور چیئرمین PTA میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان، انہوں نے کہا جی پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش کرو. اور بات ہے، میں تو کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں،
9 سال سے اگر بند کریں آپ کو اختیار کہاں ہے؟ بتائیں نا ذرا اختیار کہاں ہے، کس جگہ اختیار ہے، کس طرح یہ اختیار استعمال ہو رہا ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. وہ اگر وہی بتانا ہے جناب ویب مینجمنٹ سسٹم فائر وال لگایا آپ نے، زونگ کے سگنل کا ستیہ ناش ہو گیا، زونگ کا کلائنٹ کتنا گر گیا، اور آپ کی انٹرنیٹ کی سپیڈ کیا ہے ذرا وہ بتا دیجیے گا. اور 8 فروری کے الیکشن کے روز بھی انٹرنیٹ کی بندش غلط تھی، بالکل غلط تھی، 100% غلط تھی، 100% غلط تھی. آپ وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں کہ نہیں یہ سارا جو کچھ بھی ہے الیکشن والے دن انٹرنیٹ بند ہونا چاہیے تھا. ذرا آپ بتائیں نا خود کتنا رائٹ ٹو ووٹ کے حوالے سے جو ظلم اور زیادتی، الیکشن سمبل لے لینا، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی، اس سارے میں کون سارے شامل نہیں ہیں آپ لوگ؟ چلیں سپریم کورٹ کے حکم پر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایپ بند ہوتی ہیں. ذرا جنابی والا ذرا سمجھیے گا کیا وجہ ہے. یعنی اگر وہ بند ہوتی ہیں ہائی کورٹس کے حکم پر، کیا ہے توہین رسالت ہو رہی ہے، وہ چلنے دیں گے آپ؟ اب جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں اس سارے معاملے کو، آپ سب چائلڈ ابیوز ہو رہی ہے، آپ چاہتے ہیں چلیں وہ سارا، وہ ذرا وہ پیمبرا کے قوانین کے خلاف ورزی بھی ہے. یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ جہاں دل چاہے جس طرح مرضی ہو جاتے ہیں. اور نئی سب میرین کیبل کو شاک نہیں کاٹ سکتی. اب کسی اور چیز کو شاک کہتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے آپ کے لیے. اور بڑی سینٹر غلام مرتضیٰ کامران مرزا نے، پاکستان جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر ہیں، ہمارے دوست ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے کہا ایکٹ میں کہاں لکھا ہے کہ کسی خاص علاقے میں انٹرنیٹ بند کر دیا جائے؟ رولز میں لکھا ہے کہ وزارت داخلہ پی ٹی اے کو ہدایت دے سکتی ہے. اگر یہ غلط ہے تو حکومت 9 سال سے انٹرنیٹ بند کرنے کا کیوں کہتی؟ رول میں نے خود نہیں پڑھا، میں نے بار بار پوچھ رہا ہوں، بتائیں آ کر جواب کیا ہے. اور یہ بنیادی طور کے اوپر جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی بائی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اور وہاں یہ دلچسپ مکالمہ ہوا. 1.25 کروڑ سے زیادہ افراد کو جو ہے نا آپ باقی لوگوں نے، پلوشا نے، باقی سب لوگوں نے جو سوال وہاں اٹھائے ہیں، وہ جواب ہے آپ کے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہے آپ کے پاس. انٹرنیٹ میں پاکستان پی ٹی ایکٹ کے تحت میں سارا دیکھ چکا ہوں، رولز دیکھ چکا ہوں. وہ ایک وزارت داخلہ نے ایک نوٹیفیکیشن بند دیا ہوا تھا جس میں ٹویٹر بند کر دیا تھا. انٹرنیٹ بند کرنے کے حوالے سے میں نے تو کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی چیلنج کیا، لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہم نے چیلنج کیا. وہ آپ سن لیں کہ یعنی آئینی بینچ بنائے نا، کیوں نہیں بناتے ہیں؟ یعنی میرے تو ہر کیس کے اندر آئینی بینچ بنے میں تو بار بار تقاضا کرتا ہوں کہ آئیں اکٹھی ہو کے جو بھی ہے ڈے ٹو ڈے سنیں، ڈیسائیڈ کریں ان کیسوں کو. کیوں کیس پڑے ہوئے ہیں بھئی؟ آپ تو کر ہی نہیں سکے، کیس زیر التوا کیس کیا ختم ہو گئے ہیں؟ آج کوئی باتیں نہیں ہو رہی، کرے نا میڈیا باتیں کہ جناب بتائیں نا قوم کو کہ کیا یہ آئینی بینچ ہونے سے کیا وہ بہت کیس جلدی ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں. ایک مائنڈ سیٹ بنایا اور اسی کو لے کر چل رہے ہیں. اگلی جو بات بڑی وہ خطرناک ہے. ورلڈ بینک کی تازہ رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کی موجودہ حکومت کے برس 2024 کے دوران مزید 13 ملین 1 کروڑ 30 لاکھ پاکستان غریب ہو گئے. 2024 میں پاکستان میں غربت کی شرح بڑھ کر 25.3%. جو باتیں کر رہے ہیں نا مہنگائی کم ہو گیا، جواب دو اس کا. اگر جواب دیں اس بات کا، کیا جواب دیں گے اس کا؟ اور 2023 کے مقابلے میں صرف 7% زیادہ تھی. یہ ذرا سمجھیے گا، 2000 صرف 7% تھی، اور اب آ کے حالت یہ ہے، یہ غربت. آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی کم ہوگی، یعنی وہ اسٹاک ایکسچینج میں بے وقوف بناتے ہوئے جو مرضی کہہ رہے ہیں. اور اسٹاک ایکسچینج والا سوال جو آج اٹھایا، جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اسٹاک ایکسچینج کو اوپر بڑھنے نیچنے سے آپ سمجھتے ہیں اس ملک کی اکانومی بہتر ہو گئی ہے؟ کس نے کہا اکانومی کی؟ یہ اکانومی کا انڈیکیٹر ہے، یہ ہمارا حال ہے معیشت دانوں کا جو یہ سارے اس ملک کو لے کر چل رہے ہیں، چینلوں پہ بیٹھتے ہیں بات کر رہے ہیں لیکن حقائق ہی کوئی نہیں ہے. جسٹس سعید منصور علی شاہ صاحب کے سامنے جو ہے نا وہ سوال اٹھایا جائے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ غیر منافع کش ادارہ، اس کا اصل مقصد بتائیں کیا ہے. اور اسٹاک ایکسچینج کی جانب سے ٹیکس کے نفاذ کے معاملے پر اٹارنی جنرل آف پاکستان اور کمشنر ان لینڈ ریونیو کراچی کو نوٹس جاری کر دیے اور ہدایت کی کہ آئندہ سماعت جو ہے وہ بڑے بینچ کے سامنے لگایا جائے. چونکہ 2 ممبر بینچ ہے، 2 ممبر بینچ سن نہیں سکتا، 3 ممبر بینچ نے کم و بیش اس بارے معاملے کو سننا ہے. لیکن سوال بڑا اہم اٹھ گیا کہ یہ اسٹاک ایکسچینج ہے کیا بلا؟ وہ کیا چیز ہے اسٹاک ایکسچینج یہ والی، اور کس طرح چیزوں کو لے کر چل رہی ہے؟ یہ سوال تو پھر اٹھیں گے. اور اللہ کرے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں. 26ویں آئینی ترمیم جب تک اس آئین کی کتابوں میں ہے، یہ تباہی و بربادی کر جائے گی. اسے جان کیسے چھڑانی ہے قوم کو یہ سوچنا پڑے گا. قوم آج سوال کرے نا، کیوں نہیں سوال کرتی کہ کہاں گئے جو باتیں بڑی ہو رہی تھی پینڈنگ کیس ختم ہونے؟ کہاں ختم کر کے دکھایا نا، کہاں ہے پینڈنگ کیسز ختم ہو گئے؟
بتا دیں کہاں ختم ہوا ہے، مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا، مجھے تو اس سے برا حال آ رہا ہے پینڈنسی کے حوالے سے حالات سارے آپ بتائیں نا قوم کے سامنے. یعنی لاہور ہائی کورٹ کے آپ اگر اندر دیکھیں اعتراض کیس جو ہے وہ 2 لاکھ کے قریب ہے، جن لوگوں کو اب داد رسی نہیں دے رہے. یہاں یہ حالت ہے، اور کہہ دیا اپنا کمپلینٹ ریڈریسل کمشنر کے پاس پہلے جائیں، وہاں جا کے دھکے کھائیں انہی لوگوں کے پاس، یعنی جنہوں نے اور جن سے ذلیل ہو رہے ہیں اور ذلیل ہو، بجائے یہ کہ ہائی کورٹ ہماری انصاف کی راہ میں آسانیاں پیدا کرے. لیکن نہیں، لاہور ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس کے بعد میں نہیں انصاف میں دیکھ رہا، میں دروازے بند ہوتے دیکھ رہا ہوں انصاف کے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.